سر یہ آپ ہیں؟ مجھے یقین نہیں آ رہا، سلمان نے حیرت و احترام سے بھری آواز میں کہا۔ اس کی نظریں پروفیسر عارف کے جھریوں بھرے چہرے پر جمی تھیں۔ وہ بیڈ کے قریب کھڑا تھا۔ ان کے کمزور ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے دل میں دکھ اور حیرت کا امتزاج محسوس کر رہا تھا۔ وہ کسی کیس کے سلسلے میں یہاں ہاسپٹل آیا تھا اور پروفیسر عارف کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ سلمان بیٹا تم؟ پروفیسر عارف نے دھیمی اور تھکی ہوئی آواز میں کہا تھا۔ ان کی آنکھوں میں ماضی کی یادیں جھلکیں، جیسے وہ اپنے پرانے شاگرد کو پہچاننے کی کوشش کر رہے ہوں۔ ان کا جھریوں سے بھرا چہرہ کمزوری کے باوجود مسکراہٹ کی ہلکی جھلک دکھا رہا تھا۔ آپ میرے بابا کو کیسے جانتے ہیں؟ زینب نے حیرانی سے پوچھا۔ اس کی آواز میں الجھن اور تجسس تھا۔ وہ کرسی پر بیٹھی سلمان شاہ کو پولیس کی وردی میں غور سے دیکھ رہی تھی۔ میں ان کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں۔ یہ میرے پروفیسر تھے جنہوں نے مجھے زندگی کی راہیں دکھائیں۔ آج میں جو کچھ بھی ہوں انہی کی بدولت ہوں، سلمان نے دھیمے اور جذباتی لہجے میں جواب دیا۔ اس کے چہرے پر پروفیسر کے لیے بے پناہ عزت واضح تھی۔ وہ زینب کی آنکھوں میں موجود غم کو دیکھ کر ہمدردی محسوس کر رہا تھا۔ بس دعا کرو سلمان بیٹا، اللہ اس بیماری سے نجات دے، پروفیسر عارف نے کمزور لہجے میں کہا اور اپنا کانپتا ہوا ہاتھ سلمان کے ہاتھ پہ رکھا۔ آپ فکر نہ کریں، اللہ پاک بہتر کرے گا۔ آپ میرے بابا کی طرح ہیں، جو بھی ضرورت ہو مجھے ضرور بتائیے گا، سلمان نے پروفیسر کی طرف دیکھتے ہوئے یقین دلایا۔ اس کی آواز میں خلوص کا احساس چھلک رہا تھا۔ زینب نے آنسوؤں کو پونچھتے ہوئے سلمان کی طرف دیکھا، جیسے اس کے الفاظ نے اسے سکون کا ایک لمحہ دیا ہو۔ ماما دنیا سے چلی گئیں اور بس میں ہی ہوں بابا کے ساتھ، دعا کریں ان کو کچھ نہ ہو، زینب نے نم آواز میں کہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں تنہائی اور بے بسی صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ سلمان نے ایک نظر پروفیسر عارف پر ڈالی اور پھر زینب کی طرف پلٹ کر سنجیدگی سے کہا، اب آپ اکیلی نہیں ہیں، میں یہاں ہوں۔ آپ کے بابا میرے بھی استاد ہیں، ان کا خیال رکھنا میرا بھی فرض ہے۔ اس کے دل میں سلمان شاہ کی باتوں نے سکون اور سہارا سا دیا تھا، جبکہ پروفیسر عارف کے چہرے پر اس کی موجودگی نے ایک لمحے کے لیے اطمینان کا رنگ بکھیر دیا۔ سلمان شاہ پروفیسر سے مل کر دوبارہ چکر لگانے کا کہہ کر نکل گیا تھا۔ اس کو ایک ضروری کیس جلد نپٹانا تھا۔ بابا پلیز آنکھیں کھولیں، مجھے اکیلا مت چھوڑیں، زینب کی گھبرائی ہوئی آواز کمرے کی خاموشی کو چیرتی ہوئی گونجی۔ پروفیسر عارف بیڈ پر نیم بے ہوشی کی حالت میں لیٹے ہوئے تھے۔ ان کا سانس دھیرے دھیرے رکنے لگا تھا اور ان کے چہرے پر ایک عجیب سی زردی چھا گئی تھی۔ زینب کا دل دھڑک رہا تھا جیسے کوئی خوفناک حادثہ ہونے والا ہو۔ وہ جلدی سے نرس کو بلانے کے لیے بھاگی۔ نرس، میرے بابا کی طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے، جلدی کریں، زینب نے تقریباً چیختے ہوئے کہا۔ نرس فوراً کمرے میں آئی اور مشینوں کا معائنہ کرنے لگی۔ پروفیسر عارف کے دل کی دھڑکن کی رفتار غیر معمولی طور پر کم ہو رہی تھی۔ ہمیں فوراً ڈاکٹر کو بلانا ہوگا، ان کی حالت نازک ہے، نرس نے جلدی سے کہا اور اپنے معاون کو فون کرنے لگی۔ زینب کا دل دہل رہا تھا۔ وہ پروفیسر عارف کے قریب بیٹھ گئی اور ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر دھیرے سے بولی، بابا پلیز ہمت کریں، آپ کو میرے لیے ٹھیک ہونا ہے۔ آپ ہمیشہ کہتے تھے کہ مضبوط بننا چاہیے، آپ بھی تو مضبوط ہیں نا بابا؟ زینب کی آواز لرز رہی تھی اور اس کے آنسو اس کے گالوں پر بہنے لگے۔ پروفیسر عارف کا جسم بالکل ساکت تھا اور زینب کو یوں لگا جیسے وقت رک گیا ہو۔ کچھ ہی لمحوں بعد ڈاکٹر کمرے میں داخل ہوا۔ ہمیں انہیں ICU میں لے جانا ہوگا، حالت کافی سیریس ہے، ڈاکٹر کے الفاظ زینب کے دل پر کسی پتھر کی طرح گرے۔ وہ خاموشی سے ایک طرف کھڑی ہو گئی، اس کے قدم لرز رہے تھے۔ سلمان شاہ جو اس وقت ان سے ملنے ہی ہسپتال میں تھا، جلدی سے خبر سن کر وہاں پہنچا۔ کیا ہوا، سر کی طبیعت ٹھیک ہے نا؟ سلمان شاہ نے فکر مند لہجے میں پوچھا۔ زینب نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا اور تھکے ہوئے لہجے میں کہا، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ بابا کی حالت بہت خراب ہے، وہ ICU میں جا رہے ہیں۔ سلمان نے ایک لمحے کے لیے پروفیسر عارف کی طرف دیکھا۔ آپ مضبوط رہیں، سر بہت بہادر ہیں، وہ یہ لڑائی جیت جائیں گے، آپ کو بھی ان کے لیے حوصلہ رکھنا ہوگا۔ زینب نے سر ہلایا، مگر اس کی آنکھوں میں بے پناہ خوف تھا۔ پروفیسر کو ICU میں منتقل کر دیا گیا اور زینب اور سلمان باہر کھڑے خاموشی سے دعا کرنے لگے۔ وقت جیسے ٹھہر گیا۔ ہر لمحہ گزرنے کے ساتھ زینب کی بے چینی بڑھ رہی تھی۔
اللہ میرے بابا کو سلامت رکھنا۔ زینب نے دل ہی دل میں دعا مانگی اور ساتھ ہی رو پڑی۔ زینب میں یہاں ہوں، آپ کو اکیلا کچھ نہیں سہنا پڑے گا، ہم مل کر اس مشکل وقت کا سامنا کریں گے۔ سلمان شاہ نے اس کو روتے ہوئے دیکھ کر حوصلہ دیا تھا۔ سلمان شاہ کو اندر ICU میں بلایا گیا۔ پروفیسر اس سے بات کرنا چاہتے تھے۔ سلمان، کیا تم ہو؟ مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ پروفیسر عارف کی مدھم اور تھکی ہوئی آواز ICU میں گونجی۔ وہ ICU کے بیڈ پر لیٹے تھے، ان کی سانسیں بے ترتیب تھیں اور ان کا جسم بے حد کمزور لگ رہا تھا۔ ان کی آنکھیں دھندلا رہی تھیں۔ سر، میں یہاں ہوں، آپ بتائیں میں کیا کر سکتا ہوں؟ سلمان نے جلدی سے کہا اور ان کے قریب آیا۔ اس کے چہرے پر تشویش تھی، آواز میں احترام اور خلوص کا احساس نمایاں تھا۔ وہ پروفیسر عارف کے کمزور ہاتھ کو تھام کر ان کی بات سننے کے لیے جھک گیا۔ میری بیٹی زینب، پروفیسر نے رکتے ہوئے کہا۔ ان کی سانسوں کی رفتار مزید دھیمی ہو رہی تھی، جیسے ہر لفظ ان کے لیے ایک جنگ ہو۔ سلمان نے پریشان ہو کر ان کا ہاتھ تھامے رکھا اور نرمی سے کہا، آپ فکر نہ کریں سر، میں زینب کا خیال رکھوں گا۔ نہیں سلمان، یہ میرے لیے باعث سکون کی بات نہیں ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تم اس سے خوش رکھو گے، مگر میری زندگی ختم ہو رہی ہے، لیکن میں اپنی بیٹی کو اس دنیا میں اکیلا چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا۔ پروفیسر کی آواز ٹوٹ رہی تھی، لیکن ان کے الفاظ میں ایک باپ کا درد اور محبت واضح تھی۔ سلمان خاموش کھڑا ان کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سلمان، تم میری بیٹی زینب سے نکاح کر لو، میرے بعد وہ اکیلی نہیں رہ سکتی، وہ تمہارے ساتھ محفوظ رہے گی۔ وہ ساکت رہ گیا ان کی بات سن کر۔ پروفیسر کی آواز کانپ رہی تھی اور ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ سلمان کے دل پر ان کے الفاظوں کا گہرا اثر ہوا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے زینب کے بارے میں سوچا، اس کی معصومیت، اس کی بے بسی اور پھر پروفیسر کی حالت۔ سر، آپ جو کہیں گے میں وہی کروں گا، میں نکاح کے لیے تیار ہوں، سلمان نے ایک لمحے میں فیصلہ کر کے مضبوط لہجے میں کہا۔ اس کے چہرے پر عزم تھا۔ پروفیسر عارف نے ایک لمحے کے لیے سکون کی سانس لی، جیسے ان کا دل ایک بہت بڑے بوجھ سے آزاد ہو گیا ہو۔ زینب جو دروازے کے قریب کھڑی تھی، سلمان کی بات سن کر حیران رہ گئی۔ اس کے آنسو رک گئے تھے۔ وہ دھیرے سے اندر آئی۔ سلمان نے اس کی طرف دیکھا اور پھر نگاہیں جھکا لیں۔ یہ فیصلہ اس کے لیے بہت کٹھن تھا، مگر اپنے استاد کے لیے وہ یہ سب کرنے پر مجبور ہو گیا۔ اور پھر ڈاکٹر اور قریبی لوگ نکاح کے انتظامات کے گواہ بنے تھے۔ پروفیسر عارف کی زندگی کے آخری لمحات میں سلمان شاہ اور زینب عارف کا نکاح ہو گیا تھا۔ شکریہ سلمان بیٹا، اللہ تمہیں اس نیکی کا اجر دے اور تم دونوں کو خوش رکھے، پروفیسر عارف نے آنکھیں بند کرتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ یہ ان کے آخری الفاظ تھے۔ پھر ان کی سانسیں تھم گئیں، مگر وہ ایک مطمئن دل کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ زینب نے ان کے ہاتھ کو تھامے رکھا اور پھر ان کی روح پرواز کر گئی۔ بابا ہمیں چھوڑ گئے سلمان، میں کیا کروں گی اب؟ اس نے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ اس کے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ وہ اپنے بابا کے جنازے کو دور جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ پورا ماحول غم اور سکوت میں ڈوبا ہوا تھا۔ لوگوں کی نظریں جھکی ہوئی تھیں اور ہر کوئی پروفیسر عارف کے جانے کا غم دل میں لے کر واپس لوٹ رہا تھا۔ زینب کا دل جیسے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ زینب، آپ اکیلی نہیں ہیں، میں نے آپ کے بابا کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گا، سلمان نے نرمی سے کہا۔ اس کے لہجے میں مضبوطی اور یقین تھا۔ وہ زینب کے قریب کھڑا تھا۔ زینب نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی خاموشی اس کے دل کی حالت بیان کر رہی تھی۔ یہاں کھڑے رہنے سے ان کا غم کم نہیں ہوگا، آئیے میں آپ کو گھر لے چلتا ہوں، آپ کو آرام کی ضرورت ہے، سلمان نے اس کے قریب آ کر آہستگی سے کہا۔ زینب تھوڑا ہچکچاہٹ کا شکار ہوئی اور اس کے بعد اس نے سر جھکا لیا، کیونکہ اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ وہ اپنے بابا کے جنازے کے بعد اکیلی اور بے یار و مددگار محسوس کر رہی تھی۔ سلمان نے اس کا سامان اکٹھا کرنے میں مدد کی اور اسے گاڑی تک لے گیا۔ گاڑی میں بیٹھتے وقت زینب نے آخری بار اپنے اس ویران پڑے گھر کی جانب دیکھا۔ میں کبھی اپنے اس گھر کو بھلا نہیں پاؤں گی، یہاں ہر کونا میرے ماما بابا کی یاد سے بھرا ہوا ہے، زینب نے آہستگی سے کہا۔ اس کی آواز بوجھل تھی۔ سلمان نے گاڑی کا دروازہ بند کرتے ہوئے کہا، یہ گھر ہمیشہ آپ کے دل میں رہے گا زینب، لیکن اب آپ کو آگے بڑھنا ہوگا، آپ کے بابا بھی یہی چاہتے تھے۔ راستے بھر سلمان نے زینب کو دلاسا دیا، اسے پروفیسر عارف کی باتیں یاد دلائیں اور ان کے خوابوں کی تکمیل کا ذکر کیا۔ زینب خاموش رہی۔ سلمان کے الفاظ بھی اس کے دل کو اب سکون نہیں دے رہے تھے۔
جب وہ سلمان شاہ کے گھر پہنچے تو زینب نے حیرت سے اس کے گھر کو دیکھا۔ یہ ایک 2 کنال کا نہایت خوبصورت اور آرام دہ گھر تھا جو سلمان شاہ نے اپنی محنت کے بلبوتے پر بنایا تھا۔ سلمان، یہ کون ہے اور تم اسے یہاں کیوں لائے ہو؟ زینب کو دیکھ کر رخسانہ بیگم کی آواز سخت اور سوالیہ تھی۔ وہ ہاتھ میں دوپٹہ درست کرتے ہوئے لاؤنج میں آئیں جہاں سلمان زینب کو بٹھا رہا تھا۔ ان کی نظریں زینب پر تھیں جو شرمندگی اور جھجک کے مارے اپنی نظریں جھکا کر بیٹھی تھی۔ امی، یہ پروفیسر عارف کی بیٹی ہیں زینب، وہ آپ کو یاد ہے نا، میری یونیورسٹی کے استاد؟ سلمان نے پرسکون لہجے میں جواب دیا، مگر رخسانہ کے چہرے پر ابھی بھی حیرت اور سختی تھی۔ پروفیسر عارف، وہی جو کچھ دن پہلے انتقال کر گئے ہیں، تو اب ان کی بیٹی یہاں کیوں آئی ہے؟ رخسانہ بیگم نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے سلمان کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ان کی آواز میں حیرت اور کچھ شک کا عنصر بھی شامل تھا۔ زینب نے ایک نظر رخسانہ بیگم کی طرف دیکھا مگر فوراً اپنی نظریں جھکا لیں۔ امی، پروفیسر کے انتقال کے بعد زینب بالکل اکیلی رہ گئی ہیں، کوئی ان کا خیال رکھنے والا نہیں۔ میں نے پروفیسر صاحب سے وعدہ کیا تھا کہ میں ان کا خیال رکھوں گا، اس لیے انہیں یہاں لے آیا ہوں۔ چند دن یہ یہیں رہیں گی بس۔ سلمان نے نرمی سے مگر یقین کے ساتھ کہا تھا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ کسی بحث میں نہیں پڑنا چاہتا ہو۔ رخسانہ بیگم کی نظریں زینب پر ٹکی ہوئی تھیں، وہ اسے پرکھنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ چند دن اور اس کے بعد؟ سلمان، یہ گھر کوئی مسافر خانہ نہیں ہے، تم جانتے ہو کہ میں ایسے معاملات میں سخت ہوں، رخسانہ بیگم نے سخت لہجے میں کہا۔ زینب نے یہ سن کر بے چینی سے اپنی جگہ بدل لی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سب اس کے لیے آسان نہیں ہوگا مگر وہ خاموشی سے کھڑی رہی۔ امی، میں نے سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے، زینب کو کہیں اور جانے کے لیے وقت اور سہولت چاہیے۔ میں نے ان کے والد سے وعدہ کیا تھا اور آپ جانتی ہیں میں وعدے کا پابند ہوں، سلمان نے مضبوط لہجے میں کہا، مگر اس کی آنکھوں میں التجا تھی کہ اس کی ماں معاملہ سمجھ جائیں۔ رخسانہ بیگم نے گہری سانس لی اور چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئیں۔ ٹھیک ہے سلمان، اگر تم کہہ رہے ہو تو میں اعتراض نہیں کروں گی، لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا کہ یہ تمہاری ذمہ داری ہے، رخسانہ بیگم نے زینب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ان کے لہجے میں بالکل بھی نرمی نہیں تھی۔ سلمان نے دل ہی دل میں سکون کی سانس لی کہ اس کی ماں نے زیادہ سوالات نہیں کیے اور زینب کو رہنے کی اجازت دے دی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اپنی ماں کو زینب کے نکاح کے بارے میں بتانے کا وقت ابھی نہیں آیا تھا۔ اس نے زینب کو اشارہ کیا کہ وہ اوپر والے کمرے میں آرام کرے اور زینب سر جھکائے اس کے پیچھے چل پڑی۔ رخسانہ بیگم نے ان دونوں کو جاتے ہوئے دیکھا اور دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ سلمان کیا چھپا رہا ہے، مگر فی الحال وہ خاموش رہیں اور حالات کو دیکھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اور پھر زینب کی اچھی فطرت نے رخسانہ بیگم کو اس قدر متاثر کیا تھا کہ وہ اس کی موجودگی سے خوش ہو گئیں۔ وہ جو شروع میں اسے صرف مہمان سمجھ کر زیادہ قریب آنے سے گریز کرتی تھیں، اب زینب کی سادگی اور محنت کو دیکھ کر اس کے قریب آ گئیں۔ وہ نہ صرف اسے اپنے ساتھ کام کرنے کی اجازت دیتی بلکہ اس کے ساتھ باتوں میں بھی لگی رہتی۔ علیشہ جو سلمان کی چھوٹی بہن تھی زینب کے ساتھ وقت گزارنے کو پسند کرتی۔ وہ دونوں اکثر مل کر شاپنگ کرنے جاتی اور کبھی کبھار گھومنے بھی چلی جاتی۔ علیشہ کی نظریں بھی زینب کی باتوں اور اخلاق سے متاثر ہو چکی تھیں۔ وہ معصوم سا دل رکھنے والی ان کے پتھر دلوں کو موم کر گئی۔ سلمان شاہ جو یہ سب خاموشی سے دیکھ رہا تھا دل ہی دل میں خوش تھا۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ زینب نے اس کے گھر میں ایک خاص جگہ بنا لی ہے اور اس کی موجودگی گھر والوں کے لیے خوشی کا باعث بن چکی ہے۔ اس کا دل مطمئن اور پرسکون ہو گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اب اسے اپنے اور زینب کے نکاح کے بارے میں اپنے گھر والوں کو بتانا پڑے گا، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اب گھر والے اس کی بات ضرور مانیں گے، کیونکہ زینب کی فطرت نے ان سب کا دل جیت لیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک نیا احساس تھا اور دل میں ایک سکون تھا، کیونکہ زینب کی سادگی اور محبت نے اس کے گھر والوں کے دل میں جگہ بنا لی تھی۔ اس کے لیے اپنے والد کی موت کا غم دل پر ایک گہری چوٹ کی طرح تھا، مگر وقت کے ساتھ وہ دھیرے دھیرے اپنے اس دکھ کو برداشت کرنے کا ہنر سیکھ رہی تھی۔ سلمان کے گھر میں رہتے اب 1 ہفتہ گزر چکا تھا اور اس دوران وہ خود کو خاموشی سے اس ماحول کا حصہ بنانے کی کوشش کر رہی تھی۔ صبح جب سب ناشتہ کرنے بیٹھتے وہ چپ چاپ رخسانہ بیگم اور علیشہ کا ہاتھ بٹانے کے لیے کچن میں آ جاتی۔ بیٹا تم ابھی آرام کرو، تم مہمان ہو، ان سب چیزوں کی فکر مت کرو۔ آنٹی جی میں زیادہ دیر تک بیٹھ کر کچھ نہیں کر سکتی، مجھے کچھ نہ کچھ کرنا ہوتا ہے، کام کرنے سے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ رخسانہ بیگم اسے مزید کچھ نہ کہہ پاتی، مگر علیشہ جو سلمان کی چھوٹی بہن تھی اکثر اسے کام کرتے دیکھ کر روکنے کی کوشش کرتی۔ زینب آپ کیوں یہ سب کر رہی ہیں؟ آپ کو بالکل ضرورت نہیں، امی پہلے ہی منع کرتی ہیں، زینب نے نرمی سے علیشہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔
علیشہ میں مہمان ہوں، لیکن مہمان بھی اگر خاندان کا حصہ بننے کی کوشش کرے تو اچھا لگتا ہے۔ مجھے کام کرنے سے خوشی ہوتی ہے۔ علیشہ اس کے جواب پر چپ ہو جاتی۔ وہ کبھی کچن میں جا کر برتن دھو دیتی، کبھی علیشہ کے ساتھ مل کر کمرے کی صفائی کر دیتی اور کبھی رخسانہ بیگم کے ساتھ کھانا بنانے میں مدد کر دیتی۔ رخسانہ بیگم اکثر اسے دیکھ کر حیرت میں پڑ جاتی۔ وہ زینب کی شرافت اور کام کی لگن کو محسوس کر رہی تھیں، مگر اپنی سخت طبیعت کے باعث یہ بات زبان پر نہیں لاتی۔ خاندان میں ایک رشتہ دار کے گھر شادی تھی۔ رخسانہ بیگم اور علیشہ تیار ہو رہی تھیں۔ سلمان شاہ اس وقت پولیس اسٹیشن میں موجود ضروری کاموں کی وجہ سے مصروف تھا۔ زینب بیٹا، تم بھی ہمارے ساتھ چل رہی ہو نا؟ رخسانہ بیگم نے زینب سے کہا جب وہ اور علیشہ جانے لگیں۔ نہیں آنٹی، میرا دل نہیں کر رہا، بس آج کچھ تھوڑی سی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے میں گھر رہنا چاہتی ہوں۔ اس کی بات پہ رخسانہ بیگم نے سر ہلا دیا تھا۔ چلو جیسے تمہاری مرضی، تم یہاں آرام کرو، ہم دونوں شادی پر جا رہے ہیں، رات تک آ جائیں گی۔ شکریہ آنٹی، آپ لوگ جائیے، میں ٹھیک ہوں، زینب نے نرمی سے کہا۔ وہ دونوں خدا حافظ کہتے نکل گئی تھیں۔ سلمان شاہ پولیس اسٹیشن کے کاموں سے فارغ ہو کر گھر واپس آ رہا تھا۔ اس کی نظریں روٹین کی طرح گھر کی طرف متوجہ تھیں، لیکن جب وہ دروازہ کھول کے اندر داخل ہوا تو اسے گھر میں ایک پرسرار خاموشی محسوس ہوئی۔ سب کہاں گئے ہیں؟ سلمان نے حیرانی سے آواز دی، لیکن اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ وہ کمرے کی طرف بڑھا، لیکن پھر فوراً کچن کی طرف مڑ گیا۔ وہاں کھڑی زینب چائے بنانے میں مصروف تھی۔ آنٹی اور علیشہ شادی پر گئی ہیں۔ وہ چائے کے کپ میں پانی ڈال رہی تھی اور چمچ سے ہلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ سلمان کا دل بے اختیار خوش ہو گیا، لیکن اس نے اپنے چہرے پر سوالیہ نشان برقرار رکھتے ہوئے کہا، اچھا تم یہاں اکیلی ہو، تم بھی چلی جاتی؟ میرا دل نہیں کر رہا تھا شادی میں جانے کا، اس لیے میں نے گھر میں رہنا ہی بہتر سمجھا، زینب نے چائے کی پتی اور دودھ ڈال کر چمچ سے ہلاتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں مٹھاس سی تھی جو سلمان کو اچھی لگی۔ میرے لیے بھی ایک کپ چائے بنا دو۔ وہ ذرا سا رکا اور پھر تھکن کے عالم میں بولا، جی ضرور، ابھی بناتی ہوں۔ وہ دوبارہ چائے بنانے میں مشغول ہو گئی اور سلمان کچن میں کھڑا ہو کر اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ ان کی نگاہوں میں کوئی خاص بات تھی، جیسے یہ لمحہ دونوں کے لیے ایک پرسکونی کی علامت بن گیا ہو۔ چائے کی مہک پورے کچن میں پھیل گئی اور سلمان کا دل ایک مختلف نوعیت کی راحت محسوس کر رہا تھا۔ وہ کچن میں کھڑا تھا، لیکن اس کا ذہن کہیں اور تھا۔ زینب نے چائے کے 2 کپ تیار کیے اور ایک سلمان کے سامنے رکھ دیا۔ یہ لیں چائے، زینب نے کہا، اور سلمان نے چائے کا کپ پکڑتے ہوئے گہری سانس لی، جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو۔ اس نے چائے کا ایک گھونٹ لیا۔ چائے بہت مزے کی بنی تھی۔ اس کی ساری تھکن ایک پل میں اتر سی گئی۔ چائے دینے کے بعد وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ سلمان جو خاموشی سے بیٹھا چائے پی رہا تھا، ٹی وی آن کر کے دیکھنے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگا۔ تبھی قدم بے اختیار زینب کے کمرے کی جانب بڑھے۔ وہ دروازے پہ جا کے ٹھہر گیا۔ دل میں بے چینی سی چھا گئی۔ تنہائی کا اور اس نکاح کے پاک رشتے کا احساس بڑی شدت سے دل میں سمایا تھا۔ اس نے کچھ دیر سوچنے کے بعد دستک دی۔ وہ شاید بالوں کو سلجھا رہی تھی۔ ایسے ہی دروازہ کھولنے آ گئی۔ سامنے سلمان کو دیکھ ایک پل کو سٹپٹا گئی، پھر جلدی سے دوپٹہ اوڑھ کے واپس آئے، جبکہ سلمان اس کے بے پناہ حسن سے بہک سا گیا۔ اس کے قدم بے اختیار اس کی جانب بڑھے تھے۔ آپ کو کچھ چاہیے تھا؟ وہ اس کے قریب آنے پر سخت گھبراہٹ کا شکار ہوئی۔ ہاں تم چاہیے، وہ خمار آلود آنکھوں سے اس کو دیکھتے بولا۔ زینب کو ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے۔ پہلی بار وہ اس کے اس قدر قریب آیا تھا اور بہکے سے انداز میں تھا۔ اس کی زبان تالو سے چپک گئی۔ وہ چاہ کے بھی کچھ نہیں کہہ پا رہی تھی، اور پھر ایک دم سے سلمان نے دروازہ لاک کر دیا تھا۔ اس کا دل اچھل کے حلق میں آ گیا۔ زینب پریشان مت ہو، شوہر ہوں تمہارا، کوئی غیر نہیں۔ وہ اس کی غیر ہوتی حالت دیکھ کر محبت سے بولا، مگر پھر بھی اس کی گھبراہٹ کم نہیں ہوئی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے پاس آ گیا اور اس کو کلائی سے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ زینب کا دل بڑی زور سے دھڑکا تھا۔ وہ اس کے چٹانی سینے سے لگی کھڑی تھی۔ دونوں کی دھڑکنوں کا تال میل چل رہا تھا، اور پھر وہ خود سپردگی کے عالم میں اپنا آپ سلمان شاہ کو سونپ گئی۔ آخر کو اس کا شوہر جو تھا، وہ کیسے اس کے حق سے غفلت برت سکتی تھی؟ دونوں کے لیے یہ رات ملن کی رات تھی۔ سلمان شاہ اپنی ساری تھکن اس کے نازک وجود پر نکالتا اس کو سسکنے پر مجبور کر گیا۔ وہ تھوڑا جھجکتے ہوئے بیڈ کے کنارے بیٹھی تھی، جبکہ سلمان اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی چھائی تھی۔ زینب، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے، وہ اچانک مخاطب ہوا۔ جی بولیں،
اس نے سلمان کی طرف دیکھتے ہوئے نرمی سے کہا، دیکھو جو کچھ بھی ہمارے بیچ ہوا اس کا ابھی کسی کو علم نہیں ہونا چاہیے۔ زینب نے حیرانی سے اسے دیکھا لیکن کچھ بولی نہیں۔ سلمان نے اپنی بات جاری رکھی، میں مناسب وقت کا انتظار کر رہا ہوں، میں خود سب کو ہمارے رشتے کی سچائی بتا دوں گا، لیکن تب تک ہمیں یہ بات کسی سے شیئر نہیں کرنی۔ زینب نے خاموشی سے اس کی بات سنی۔ اس کی آنکھوں میں تھوڑا سا دکھ اور بے بسی تھی، لیکن اس نے اپنے جذبات پر قابو رکھتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ بہتر سمجھیں، زینب نے نرمی سے کہا۔ اس کی آواز میں تھوڑا سا کھویا ہوا پن محسوس ہوا۔ سلمان نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا، یہ سب کچھ میں تمہارے لیے کر رہا ہوں زینب، میں سب کو منا لوں گا اور پھر ہم اپنی زندگی سکون سے گزاریں گے۔ زینب نے ہلکی سی مسکراہٹ دی، لیکن اس کے دل میں ایک گہری اداسی چھپی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ سلمان کی نیت ٹھیک ہے، لیکن اس وقت کے انتظار کا بوجھ اسے تھوڑا بے چین کر رہا تھا۔ مجھے آپ پر بھروسہ ہے سلمان، اس نے دھیمی آواز میں کہا اور اپنی نظریں جھکا لیں۔ سلمان نے اس کی بات سن کر سکون کا سانس لیا۔ شکریہ زینب، تمہارا یہ بھروسہ ہی میرے لیے سب کچھ ہے۔ دونوں کے درمیان یہ گفتگو مختصر تھی، لیکن اس میں ایک گہری سنجیدگی چھپی تھی۔ کمرے کی خاموشی اب زیادہ گہری لگ رہی تھی، جیسے وہ دونوں آنے والے وقت کے بارے میں سوچ رہے ہوں۔ شام کے گہرے سائے پورے گھر میں پھیل چکے تھے۔ سلمان کے اسلام آباد جانے کی خبر سے سب کے چہرے اداسی کے ہلکے رنگوں میں ڈھلے تھے۔ وہ اپنے کمرے سے نکلا اور رخسانہ بیگم اور علیشہ سے ملنے کے لیے لاؤنج میں آیا۔ بیٹا اپنا خیال رکھنا، اسلام آباد کا سفر لمبا ہوتا ہے، احتیاط سے جانا، رخسانہ بیگم نے فکر مندی سے کہا۔ ان کی آنکھوں میں اپنے بیٹے کی جدائی کا غم صاف دکھائی دے رہا تھا۔ امی آپ بالکل بھی پریشان نہ ہوں، میں روز آپ کو فون کروں گا اور خیریت بھی بتاؤں گا۔ سلمان نے مسکراتے ہوئے رخسانہ بیگم کے ہاتھ تھامے۔ بھائی اسلام آباد جا کر کوئی اچھی چیز میرے لیے بھی لانا، ٹھیک ہے؟ علیشہ نے اپنی فرمائشیں شروع کر دیں۔ ضرور، تمہارے لیے خاص تحفہ لاؤں گا، سلمان نے مسکراتے ہوئے کہا اور اسے سر پر پیار دیا۔ بیٹا وقت پر کھانا کھایا کرنا اور کام میں اتنے نہ الجھنا کہ اپنی صحت کا خیال نہ رہے، رخسانہ بیگم نے بیٹے کو گلے لگاتے کہا۔ جی امی آپ فکر نہ کریں، میں اپنا خیال رکھوں گا، سلمان نے احترام سے جواب دیا اور سب کو خدا حافظ کہہ کر کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ زینب کا کمرہ بند تھا۔ سلمان نے ارد گرد دیکھا کہ کوئی دیکھ نہ رہا ہو، پھر دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ زینب بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی، کتاب کھولے مگر اس کی نظریں کہیں اور تھیں۔ سلمان کو دیکھ کر وہ چونکی اور فوراً کھڑی ہو گئی۔ آپ سب کچھ ٹھیک ہے نا؟ زینب نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ اس کے چہرے پر حیرت اور تھوڑی سی الجھن نمایاں تھی۔ ہاں سب ٹھیک ہے، میں تمہیں خدا حافظ کہنے آیا ہوں، سلمان نے نرمی سے کہا اور دروازہ بند کرتے ہوئے اندر آ گیا۔ آپ سب سے مل کر آئے ہیں؟ زینب نے آہستگی سے پوچھا۔ اس کی نظریں سلمان کے چہرے پر جمی تھیں۔ ہاں امی اور علیشہ سے مل کر آیا ہوں، اب تم سے کچھ بات کرنی ہے، سلمان نے قریب آ کر کہا اور بیڈ پر بیٹھ گیا۔ زینب کچھ لمحے خاموش رہی، پھر اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ میں 1 ماہ کے لیے جا رہا ہوں زینب، لیکن تم فکر نہ کرنا، میں روزانہ تمہیں فون کروں گا، تم اکیلی نہیں ہوگی، میرا وعدہ ہے، سلمان نے سنجیدگی سے کہا، جیسے وہ اسے ہر ممکن یقین دلانے کی کوشش کر رہا ہو۔ 1 مہینہ بہت لمبا ہوتا ہے سلمان، زینب نے دھیرے سے کہا۔ اس کی آواز میں اداسی کا رنگ واضح تھا۔ مجھے معلوم ہے، لیکن کام کا تقاضا ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، سلمان نے وضاحت دی۔ ٹھیک ہے، آپ اپنا خیال رکھنا اور جلد واپس آنا، زینب نے دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، مگر اس کی آنکھوں میں اداسی چھپی نہ رہ سکی۔ تم بھی اپنا خیال رکھنا، سلمان نے کھڑے ہوتے کہا اور نرمی سے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ جی میں خیال رکھوں گی، زینب نے آہستگی سے کہا اور اسے دروازے تک الوداع کرنے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ سلمان نے دروازہ کھولتے ہوئے ایک آخری نظر زینب پر ڈالی اور دھیرے سے کہا، خدا حافظ زینب، اپنا خیال رکھنا۔ خدا حافظ سلمان، زینب نے نم آنکھوں کے ساتھ جواب دیا اور اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا خلا تھا، مگر اس نے خود کو مضبوط رکھنے کی کوشش کی۔ دن کے روشن اجالے میں اس کی طبیعت کچھ بے سکون سی لگ رہی تھی، اسے بار بار متلی محسوس ہو رہی تھی اور اس کا سر چکرانے لگا۔ رخسانہ بیگم نے اسے اس حالت میں دیکھا تو پریشانی سے قریب آئیں۔ زینب کیا ہوا ہے؟ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، رخسانہ بیگم نے فکر مند انداز میں پوچھا۔ آنٹی جی کچھ خاص نہیں، شاید معمولی تھکن ہے، زینب نے کمزور سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اس کی آواز میں چھپی بے چینی رخسانہ بیگم کی نظر سے چھپی نہ رہ سکی۔ نہیں، یہ تھکن نہیں لگتی، تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہیے،
رخسانہ بیگم نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ کچھ ہی دیر میں وہ اپنے ساتھ زینب کو ہسپتال لے گئیں۔ اس کی حالت دیکھتے ہوئے ڈاکٹر نے کچھ ابتدائی معائنہ کیا اور پھر رخسانہ بیگم کو اپنے کمرے میں بلایا۔ رخسانہ بیگم مبارک ہو، یہ امید سے ہیں، ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ رخسانہ بیگم کو یہ الفاظ سن کر ایک لمحے کے لیے سمجھ ہی نہ آیا کہ وہ کیا جواب دیں۔ ان کی آنکھیں حیرت اور غصے کے ملے جلے جذبات سے پھیل گئیں۔ دل میں سوالات کا طوفان اٹھا کہ یہ سب کیسے ہوا، کب ہوا۔ ان کی سانسیں بھاری ہونے لگیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ رخسانہ بیگم نے لڑکھڑاتی آواز میں کہا۔ یہ تو آپ ان سے ہی پوچھ سکتی ہیں، میرا مشورہ ہے کہ آپ اسے آرام کا ماحول دیں اور اس کا خیال رکھیں، ڈاکٹر نے پیشہ ورانہ لہجے میں جواب دیا۔ رخسانہ بیگم ڈاکٹر کے کمرے سے باہر نکلی تو ان کے چہرے پر سختی اور آنکھوں میں غصہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ انہوں نے زینب کو بازو سے پکڑا اور کھینچتے ہوئے گاڑی کی طرف لے گئیں۔ تم نے یہ کیا کر دیا ہے بے حیا؟ رخسانہ بیگم نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے سخت لہجے میں کہا۔ زینب نے جواب دینے کی کوشش کی مگر اس کی کمزوری اور خوف نے اسے خاموش کر دیا۔ وہی ہوا تھا جس کا اس کو ڈر تھا۔ گھر پہنچتے ہی رخسانہ بیگم نے زینب کو اندر لے جا کر سخت نظروں سے دیکھا۔ ان کی پیشانی پر غصے کی لکیریں گہری ہو گئیں۔ یہ بچہ سلمان کا ہے، ہم دونوں کا نکاح ہو چکا ہے، یہ سب حلال ہے، اس میں کوئی گناہ یا شرمندگی کی بات نہیں، زینب نے جلدی سے وضاحت دی۔ رخسانہ بیگم چونک گئیں۔ ان کے چہرے پر حیرت اور بے یقینی کے آثار نمایاں ہوئے۔ کیا نکاح؟ یہ سب کب ہوا اور مجھے کیوں نہیں بتایا سلمان نے؟ رخسانہ بیگم نے تیزی سے سوال کیا۔ آنٹی جی، یہ نکاح میرے بابا کی خواہش پر ہوا تھا۔ وہ اپنی موت سے پہلے سلمان سے وعدہ لے چکے تھے کہ وہ میرا سہارا بنے گا۔ ہم نے یہ فیصلہ خالصتاً ان کی مرضی اور خواہش کا احترام کرتے ہوئے کیا تھا، لیکن سلمان نے کہا تھا کہ وہ مناسب وقت پر آپ سب کو بتائے گا۔ زینب نے لرزتی آواز میں کہا۔ تمہاری اتنی ہمت بد کردار لڑکی کہ تم میرے شریف بیٹے پر الزام لگاؤ۔ ابھی اور اسی وقت یہاں سے دفع ہو جاؤ ورنہ میں پورے محلے کو جمع کر کے تمہاری بد کرداری کی داستان سناؤں گی، پھر لوگ تمہیں خود دھکے دے کر یہاں سے نکالیں گے۔ غصے کے مارے رخسانہ بیگم کے منہ سے شعلے نکل رہے تھے۔ ان کی آنکھوں کی غضبناکی بتا رہی تھی کہ وہ اس لڑکی سے کس قدر نفرت کرتی ہیں۔ میرا یقین کریں آنٹی، آپ کے بیٹے نے مجھ سے نکاح کیا ہے اور میری کوکھ میں پلتے بچے کا باپ وہی ہے۔ وہ روتے گڑ گڑاتے ان کے سامنے فریاد کر رہی تھی، لیکن رخسانہ بیگم کے ساتھ ساتھ اب علیشہ بھی غصے سے پاگل ہو رہی تھی۔ یہ ایسے نہیں مانے گی امی، میرا تو دل چاہ رہا ہے کہ کچن میں رکھے پیٹرول کی بوتل اس پر ڈال دوں، اور اس نے کیسے میرے بھائی پر اتنا گھناؤنا الزام لگایا۔ ابھی اور اسی وقت گھر سے نکال دیں ورنہ پورے محلے میں ہم بدنام ہو جائیں گے۔ وہ دونوں کسی صورت اس کی بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھیں۔ زینب کی حالت بری تھی، اس کا نازک وجود کسی سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ بے اختیار اس نے اپنے دل میں رب سے فریاد کی، میرے مالک کوئی تو میری بے گناہی کو ثبوت بھیج دے تاکہ ان ظالموں کو یقین آ جائے کہ میں بد کردار نہیں ہوں۔ لیکن رات کی سیاہی اس کی قسمت کی طرح تاریک ہوتی جا رہی تھی۔ رات کے 12 بج رہے تھے اور رخسانہ بیگم اور علیشہ نے اسے گھر سے نکالنے میں 1 منٹ نہ لگایا۔ وہ سڑکوں پر بے یار و مددگار پھر رہی تھی۔ اس کے دماغ پر اس قدر گہرا اثر پڑا کہ اس کا ذہن مفلوج ہو کے رہ گیا۔ وہ خالی خالی نظروں سے سڑک پر چل رہی تھی۔ رخسانہ بیگم کی باتیں اس کے ذہن میں ہتھوڑے کی طرح بج رہی تھیں۔ اس کا دل غم، شرمندگی اور بے یقینی کے بوجھ تلے دب چکا تھا۔ اس کی توجہ منتشر تھی اور ارد گرد کا ہوش ختم ہو چکا تھا۔ اچانک ایک گاڑی کی تیز آواز نے اسے چونکا دیا، لیکن وہ وقت پر ہٹ نہ سکی۔ گاڑی تیزی سے آ کر رکی اور وہ زمین پر اوندے منہ گر گئی۔ گاڑی کا دروازہ زور سے کھلا اور ایک نوجوان جلدی سے باہر نکلا۔ وہ اونچا لمبا وجیح نوجوان گھبرا گیا۔ اوہ خدا، آپ ٹھیک ہیں؟ نوجوان نے زینب کی طرف جھکتے ہوئے کہا۔ زینب نے بمشکل اپنی آنکھیں کھولیں، اس کا چہرہ درد اور کمزوری سے بھرا تھا۔ وہ کچھ بولنا چاہتی تھی لیکن الفاظ اس کے ہونٹوں سے نکل نہیں پا رہے تھے۔ آپ فکر نہ کریں، میں ابھی آپ کو ہسپتال لے جاتا ہوں، نوجوان نے جلدی سے کہا اور اسے نرمی سے اٹھا کر اپنی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹایا۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ اور افسوس واضح تھا۔ گاڑی تیزی سے ہسپتال کی طرف روانہ ہوئی۔ راستے میں نوجوان نے بار بار پیچھے مڑ کر زینب کی طرف دیکھا جو نیم بے ہوش حالت میں پڑی تھی۔ خدا کرے آپ کو کچھ نہ ہو، بس تھوڑا صبر کریں، ہم اسپتال پہنچنے والے ہیں، وہ خود سے بڑبڑایا۔ ہسپتال پہنچتے ہی وہ زینب کو اٹھا کر اندر بھاگا۔ استقبالیہ پر موجود عملے کو فوراً صورتحال سمجھائی۔ جلدی کریں، یہ بہت تکلیف میں ہے، اس نے سخت لہجے میں کہا۔ زینب کو فوراً ایمرجنسی وارڈ میں لے جایا گیا۔ نوجوان بے چینی سے باہر انتظار کر رہا تھا۔ اس کا دل کسی انجانے خوف سے بھرا تھا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر آئے۔
آپ ان کے ساتھ ہیں؟ ڈاکٹر نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ جی وہ ایک کار حادثے کا شکار ہوئیں۔ کیا وہ ٹھیک ہیں؟ نوجوان نے جلدی سے کہا۔ ان کی حالت خطرے سے باہر ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ اپنا بچہ کھو چکی ہیں۔ ڈاکٹر نے گہری سانس لے کر کہا۔ نوجوان کے چہرے پر صدمے کے آثار نمایاں ہو گئے۔ اس نے بے اختیار دیوار کا سہارا لیا۔ او میرے خدا، یہ میری غلطی ہے، اس نے خود سے کہا۔ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ آپ اندر جا سکتے ہیں، لیکن برائے مہربانی ان کے ساتھ نرمی سے بات کریں۔ وہ جذباتی اور جسمانی دونوں طرح سے کمزور ہیں، ڈاکٹر نے تاکید کی۔ اس نے اسبات میں سر ہلایا اور آہستہ آہستہ کمرے میں داخل ہوا۔ وہ بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور چہرے پر تھکن کے آثار نمایاں تھے۔ میں معذرت خواہ ہوں، یہ سب میری وجہ سے ہوا، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ زینب نے آہستہ سے آنکھیں کھولی۔ اس کی آنکھوں میں اداسی اور کمزوری کا عکس تھا۔ یہی میری قسمت تھی، شاید یہی ہونا تھا، زینب نے دھیمی آواز میں کہا۔ لیکن میں نے آپ کو نقصان پہنچایا ہے اور میں خود کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گا، اس نے گہرے افسوس سے کہا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی تھی۔ دونوں اپنی اپنی سوچوں میں گم تھے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ زینب نے اچانک پوچھا۔ اس کی آواز میں ہلکی سی جستجو تھی۔ احسن محمود، نوجوان نے جواب دیا۔ احسن، شکریہ کہ آپ نے مجھے وقت پر ہسپتال پہنچایا، زینب نے مدھم مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ شکریہ نہ کہیں، میں نے اپنی غلطی کو تھوڑا کم کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ کی صحت سب سے اہم ہے، احسن نے دل سے کہا۔ زینب نے خاموشی سے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور احسن خاموشی سے اس کے بستر کے پاس کھڑا رہا، دل میں گناہ کا احساس لیے۔ اس کے ہاتھوں سے اس دنیا میں آنے والے ایک انسانی جان کی موت ہو گئی تھی۔ اس کا اسلام آباد سے واپسی کا دن تھا۔ وہ خوش تھا کیونکہ 1 مہینے کی طویل غیر حاضری کے بعد اپنے گھر والوں اور زینب سے ملنے جا رہا تھا۔ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ زینب سے پہلی ملاقات کیسی ہوگی، وہ اسے کیسے سرپرائز دے گا۔ اپنے بیگ کے ساتھ جب وہ گھر میں داخل ہوا تو ماحول غیر معمولی حد تک خاموش لگا۔ رخسانہ بیگم صوفے پر بیٹھی تھیں، علیشہ قریب ہی بیٹھی کچھ سلائی کر رہی تھی۔ سلمان نے مسکراتے ہوئے اپنے بیگ کو ایک طرف رکھا۔ السلام علیکم، سب کیسے ہیں؟ زینب کہاں ہے؟ وہ نظر نہیں آ رہی۔ رخسانہ بیگم نے اپنی نظریں سلمان کی طرف اٹھائیں۔ ان کی آنکھوں میں غصے اور ناپسندیدگی کا واضح عکس تھا۔ علیشہ نے بھی ایک لمحے کے لیے نظر اٹھائی مگر فوراً دوبارہ اپنی سلائی میں مصروف ہو گئی۔ سلمان نے ان کی خاموشی کو محسوس کیا اور سنجیدگی سے دوبارہ پوچھا، امی، زینب کہاں ہے؟ وہ بے چین ہوا تھا۔ ہم نے اسے اس گھر سے نکال دیا، رخسانہ بیگم نے سرد لہجے میں کہا۔ یہ الفاظ سلمان کے کانوں میں بم کی طرح گونجے تھے۔ اس کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ وہ حیران اور پریشان ہو کر رخسانہ بیگم کے قریب آیا۔ امی، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ کیا مطلب ہے آپ کا؟ آپ نے زینب کو کیوں نکالا؟ وہ بدکردار تھی سلمان، وہ کسی کے ناجائز بچے کی ماں بننے والی تھی۔ ایسے لوگوں کے لیے اس گھر میں کوئی جگہ نہیں۔ یہ سن کر سلمان کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ وہ بے یقین نظروں سے اپنی ماں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ غصے اور صدمے سے سرخ ہو گیا۔ اس کی آواز کپکپائی۔ وہ زور سے بولا، کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ آپ کو معلوم بھی ہے کہ آپ کس پر الزام لگا رہی ہیں؟ وہ بچہ میرا تھا امی، میرا۔ زینب میرے نکاح میں تھی۔ رخسانہ بیگم نے حیرت سے سلمان کی طرف دیکھا۔ ان کے چہرے پر بے یقینی اور شرمندگی کے ملے جلے تاثرات تھے۔ علیشہ بھی حیرت زدہ ہو کر اپنی جگہ جم گئی۔ کیا کہہ رہے ہو سلمان؟ رخسانہ بیگم نے گھبرا کر پوچھا۔ سلمان نے اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور گہری سانس لیتے کہا، امی، زینب اور میرا نکاح پروفیسر عارف نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں کروایا تھا۔ وہ میری امانت تھی اور میں نے اپنی ذمہ داری پوری کی۔ وہ میرا اعتماد تھی، میرا پیار تھی، اور آپ نے اسے اس حال میں گھر سے نکال دیا۔ رخسانہ بیگم کی زبان بند ہو گئی۔ ان کے چہرے پر شرمندگی چھلکنے لگی۔ بھائی، ہمیں نہیں معلوم تھا، زینب نے کبھی کچھ کہا ہی نہیں۔ وہ خاموشی سے یہ سب سہتی رہی۔ علیشہ صفائی سے جھوٹ بول گئی۔ سلمان کا دل غم سے پھٹ رہا تھا۔ وہ رخسانہ بیگم کی طرف مڑا، آنکھوں میں آنسو اور آواز میں مایوسی تھی۔ امی، آپ نے اس پر یقین کیوں نہ کیا؟ کیوں اسے ایک موقع نہیں دیا اپنی صفائی دینے کا؟ مجھے لگا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے، مجھے لگا کہ وہ… سلمان نے ان کی بات کاٹ دی اور غصے سے کہا، آپ کو کیا لگتا رہا؟ اور آپ نے ایک معصوم لڑکی کو گھر سے نکال دیا جو میرے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی۔ سلمان کا دل تڑپ رہا تھا اور وہ مزید ایک لمحے کے لیے وہاں نہیں رک سکا۔ اس نے جلدی سے کوٹ پہنا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ رخسانہ بیگم نے اسے روکنے کی کوشش کی۔ سلمان، کہاں جا رہے ہو؟ اس نے دروازے کے قریب رک کر غصے سے کہا۔ میں اسے ڈھونڈنے جا رہا ہوں امی، میں اسے واپس لے کر آؤں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔
یہ کہہ کر وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ رخسانہ بیگم اور علیشہ بے بسی سے اسے جاتا دیکھتی رہیں۔ سلمان کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر اس کے قدم مضبوط تھے۔ اس کا دل صرف ایک مقصد کے لیے دھڑک رہا تھا، زینب کو ڈھونڈنا اور اسے واپس لانا۔ وہ بھاگتا ہوا اپنی گاڑی تک پہنچا اور گاڑی کو تیزی سے شہر کی طرف لے گیا، زینب کی تلاش میں۔ اس کی زندگی کا یہ لمحہ کسی بھیانک خواب سے کم نہیں تھا۔ زینب کو ڈھونڈنے کی تڑپ اور اس کا کوئی سراغ نہ ملنے کی بے بسی اسے اندر سے توڑ رہی تھی۔ وہ اپنی گاڑی میں شہر کی گلیوں اور مختلف علاقوں میں گھوم رہا تھا مگر زینب کا کوئی نشان نہیں مل رہا تھا۔ اس کے ذہن میں مختلف خیالات گردش کر رہے تھے اور دل غم کی شدت سے بوجھل ہو رہا تھا۔ گاڑی کی اسٹیئرنگ پر اس کی گرفت سخت ہو گئی، جیسے اپنے جذبات پر قابو پانے کی کوشش کر رہا ہو۔ اسے رہ رہ کر رخسانہ بیگم اور علیشہ کے الفاظ یاد آ رہے تھے، ان کی بے حسی، زینب پر لگائے گئے جھوٹے الزامات، اور سب سے بڑھ کر اپنی ماں کی ناسمجھی نے اسے غصے اور شرمندگی سے بھر دیا تھا۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ ایک پولیس افسر ہو کر بھی اپنی بیوی کو تحفظ نہیں دے سکا۔ اس کے دل میں بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ زینب نے یہ سب کچھ کیسے برداشت کیا ہوگا، وہ کہاں گئی ہوگی، کیا وہ ٹھیک ہوگی؟ ان سوالوں کے جواب اسے مزید بے چین کر رہے تھے۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل چاہا کہ اپنے کسی دوست یا کولیگ کو اس کے غائب ہونے کی اطلاع دے مگر شرمندگی نے اس کے قدم روک لیے۔ میں کسی کو کیا بتاؤں؟ ایک پولیس والے کی بیوی کو اس کی ماں اور بہن نے گھر سے نکال دیا اور میں بے خبر رہا۔ لوگ کیا سوچیں گے، میرا مذاق بنائیں گے۔ اس کا دل چیخنے کو چاہ رہا تھا مگر وہ بے بس تھا۔ اس نے ایک کے بعد ایک زینب کے ممکنہ ٹھکانوں کا رخ کیا۔ وہ اس ہسپتال بھی گیا جہاں رخسانہ بیگم اسے لے کر گئی تھی مگر وہاں کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ وہ شہر کے پارکوں، گلیوں اور یہاں تک کہ بس اسٹیشنوں تک جا پہنچا مگر زینب کا کوئی نشان نہ ملا۔ آخرکار تھکن اور مایوسی سے نڈھال وہ ایک سنسان سڑک پر گاڑی روک کر بیٹھ گیا۔ اس کے سر میں درد ہو رہا تھا اور آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ زینب کہاں ہو تم؟ تمہیں کچھ ہو نہ جائے، یہ سوچ کر میرا دل دہل رہا ہے۔ میں تمہیں اس حال میں چھوڑ کر کبھی خود کو معاف نہیں کر سکوں گا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے زینب کی مسکراتی ہوئی تصویر آ رہی تھی۔ وہ دن جب وہ اس کے نکاح میں آئی تھی، وہ پل جب انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنے کا وعدہ کیا تھا مگر آج وہی سلمان اس کے لیے کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ اس نے گاڑی کے بیک ویو مرر میں خود کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی اور چہرے پر تکلیف صاف جھلک رہی تھی۔ اس نے گہری سانس لی اور گاڑی دوبارہ سٹارٹ کی۔ اس کا دل اب بھی زینب کی تلاش میں لگا ہوا تھا۔ وہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس بات کا عزم کر رہا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ زینب کو تلاش کرے گا اور واپس لے کر آئے گا۔ رات کے سناٹے میں اس کی گاڑی شہر کی گلیوں میں چکر کاٹ رہی تھی۔ وہ بار بار اپنے موبائل پر مختلف نمبروں کو دیکھتا مگر زینب سے رابطے کا کوئی راستہ نہ مل رہا تھا۔ تھکن سے چور اس نے خود سے کہا کہ وہ ہار نہیں مانے گا، وہ اس کی زندگی تھی اور وہ اسے ہر حال میں ڈھونڈ کے رہے گا۔ وہ زندگی کی تلخیوں اور صدموں سے گزر کر اب بے یار و مددگار ایک انجان راستے پہ کھڑی تھی۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے اپنی داستان غم سنائی تھی تو احسن محمود اس پر ترس کھائے بغیر نہ رہ سکا۔ آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، جب تک آپ کا کہیں اور جانے کا بندوبست نہ ہو میرے گھر میں آپ کو محفوظ جگہ ملے گی۔ زینب نے نظریں جھکا کر سر ہلایا۔ اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ اسے معلوم تھا کہ دنیا میں ہر کوئی اتنا رحم دل نہیں ہوتا مگر احسن کی آنکھوں میں خلوص اور سچائی دے کر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس پیشکش کو قبول کر لے گی۔ احسن نے اپنی گاڑی کا رخ اپنے گھر کی طرف کیا۔ راستے میں وہ خاموش رہی۔ احسن نے بھی اس کی خاموشی کو سمجھتے ہوئے کوئی سوال نہ کیا۔ جب وہ اس کے گھر پہنچے تو احسن کی دادی ایک نرم دل خاتون صحن میں بیٹھی قرآن کی تلاوت کر رہی تھیں۔ ان کی نظر جیسے ہی احسن اور زینب پر پڑی انہوں نے احسن کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ دادی یہ زینب ہے، احسن نے احترام سے کہا، پھر زینب کی حالت اور اس کی کہانی ان کے سامنے رکھ دی۔ ہر لفظ کے ساتھ زینب کا دل ڈوبتا جا رہا تھا مگر بیگم محمود کی آنکھوں میں زینب کے لیے ہمدردی اور محبت جھلک رہی تھی۔ بیگم محمود نے زینب کے قریب آ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ان کی آواز میں نرمی اور شفقت تھی۔ بیٹی اس گھر کو اپنا ہی سمجھو، جب تک تمہاری زندگی کا راستہ صاف نہ ہو جائے تم یہاں سکون سے رہ سکتی ہو۔ زینب کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس کی زندگی میں پہلی بار کسی نے اسے بغیر سوال کی اپنی پناہ دی تھی۔ اس نے تشکر سے سر ہلایا اور مدھم آواز میں کہا، شکریہ۔ بی جان نے اسے اپنے ساتھ اندر لے جا کر آرام کرنے کے لیے ایک کمرہ دیا۔ وہ کمرہ چھوٹا مگر صاف ستھرا تھا اور زینب نے پہلی بار سکون کا سانس لیا۔ احسن نے باہر نکل کر دادی سے کہا، دادی میں جانتا ہوں یہ سب اچانک ہے لیکن اس کی حالت دیکھ کر مجھے لگا کہ یہی صحیح فیصلہ ہے۔ بیگم محمود نے احسن کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھا،
تم نے ٹھیک کیا، کبھی کبھی کسی کی مدد کرنے کا فیصلہ ہی سب سے بڑا عمل ہوتا ہے۔ وہ رات کے اندھیرے میں کمرے کی چھت کو دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ اس کی زندگی کہاں جا رہی ہے۔ احسن اور بی جان کی مہربانی نے اسے ایک نئی امید دی تھی، مگر اس کے دل کے اندر سلمان اور اپنی کھوئی ہوئی اولاد کی یادیں ایک زخم کی طرح گہری تھیں۔ اگلی صبح اس نے خود کو کسی حد تک بہتر محسوس کیا۔ اس نے سوچا کہ وہ یہاں بوجھ بن کر نہیں رہے گی اور جو بھی کام کر سکے گی۔ آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دینا، یہ گھر آپ کا ہے جب تک آپ چاہیں۔ احسن نے ناشتے کے دوران زینب سے کہا، شکریہ آپ کی اور دادی جان کی مہربانی کا بدلہ شاید میں کبھی نہ چکا سکوں۔ بدلہ چکانے کی ضرورت نہیں، احسن نے کہا تھا، یہ انسانیت کا فرض ہے کہ ہم ایک دوسرے کا سہارا بنیں۔ اللہ تمہارے راستے آسان کرے بیٹی، یہاں تمہیں کبھی اکیلا پن محسوس نہیں ہوگا۔ بی جان نے اس کو دعائیں دی تھیں۔ زینب نے اپنے آنسو پونچھے۔ ان کی اتنی اپنائیت دیکھ کر اس کا دل بھر آیا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرنے لگا، اس کی زندگی اب ایک نئے راستے پر چل نکلی تھی۔ بی جان زینب کے لیے ماں جیسا پیار رکھنے لگیں۔ وہ اسے ہمیشہ اپنی بیٹی کی طرح سمجھتی اور ہر قدم پر اس کا خیال رکھتی۔ زینب جو پہلے ایک اجنبی ماحول میں خود کو اکیلا محسوس کرتی تھی، اب آہستہ آہستہ اس گھر کا حصہ بن رہی تھی۔ صبح جب دادی جان برآمدے میں اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھی چائے پی رہی تھی، زینب ان کے قریب آئی۔ دادی جان، میں نے سوچا تھا کہ آج کے کھانے کی تیاری خود دیکھ لوں، آپ آرام کریں۔ دادی جان نے اپنی اینک کے پیچھے سے محبت بھری نظروں سے زینب کی طرف دیکھا۔ بیٹا تم ابھی یہاں نہیں ہو، یہ سب ملازم کر لیں گے، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ زینب نے مسکراتے ہوئے کہا، دادی جان میں یہاں مہمان نہیں ہوں، آپ نے تو مجھے اس گھر کا حصہ بنایا ہے، تو میرا بھی فرض بنتا ہے کہ آپ کا ہاتھ بٹاؤں۔ دادی جان کے چہرے پر مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ انہوں نے زینب کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرا اور کہا، بیٹی تمہاری یہ سوچ مجھے بہت خوشی دیتی ہے، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ وہ کچن میں گئی اور ملازموں کے ساتھ مل کر کھانے کی تیاری کرنے لگی۔ بی بی جی آپ کیوں تکلیف کر رہی ہیں، ہم سب کچھ سنبھال لیں گے، ملازمہ نے کہا تھا۔ اس نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، مجھے کام کرنا اچھا لگتا ہے اور دادی جان کے لیے کچھ خاص بنانا چاہتی ہوں۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے دادی جان کی پسندیدہ دال اور سبزی بنائی۔ جب کھانے کا وقت آیا تو دادی جان نے پہلا نوالا لیا اور تعریف کیے بنا نہ رہ سکیں، یہ کھانا تو بہت لذیذ ہے زینب، آپ کو پسند آیا، میرے لیے یہی کافی ہے۔ دادی جان اور احسن دونوں نے زینب کی اس عاجزی اور خدمت کے جذبے کو دل سے سراہا۔ زینب نے نہ صرف گھر کے کاموں میں دلچسپی لینا شروع کر دی بلکہ دادی جان کے ساتھ وقت گزارنے میں بھی خوشی محسوس کرتی تھی۔ وہ اکثر ان کے ساتھ بیٹھ کر پرانی کہانیاں سنتی اور ان کے تجربات سے سیکھتی۔ دادی جان اسے اپنے مرحوم شوہر اور بچوں کے قصے سناتی اور زینب ان کی باتوں کو بڑے غور سے سنتی۔ ایک دن جب دادی جان نے زینب کو اپنے کمرے کی الماری میں پرانی تصویریں دیکھتے پایا تو وہ ہنستے ہوئے بولیں، یہ سب یادیں ہیں بیٹی، ان کے ذریعے ماضی کو زندہ رکھتی ہوں۔ زینب نے تصویریں دیکھتے ہوئے کہا، دادی جان آپ کے ساتھ رہ کر میں نے سیکھا ہے کہ زندگی کا اصل حسن محبت اور خلوص میں ہے۔ دادی جان نے خوش ہو کر کہا، بیٹا تمہارے جیسی لڑکیاں گھر کو جنت بناتی ہیں، تم واقعی اس گھر کی رونق ہو۔ احسن بھی زینب کی محنت اور شرافت سے متاثر ہونے لگا تھا۔ اگرچہ وہ زیادہ وقت کام میں مصروف رہتا لیکن جب بھی گھر آتا تو دادی جان اور زینب کو ہنستے اور باتیں کرتے دیکھ کر سکون محسوس کرتا۔ دادی جان، احسن اور ملازمین سب اسے گھر کے فرد کی طرح چاہتے تھے اور زینب جو پہلے اپنے ماضی کے غموں میں ڈوبی ہوئی تھی اب زندگی کے نئے رنگوں سے روشناس ہو رہی تھی۔ 1 سال کا عرصہ بیت گیا تھا مگر سلمان شاہ کے لیے یہ وقت صدیوں کے برابر تھا۔ زینب کی جدائی نے اسے ایسا توڑ دیا تھا کہ وہ اب پہلے والا سلمان نہیں رہا تھا۔ ایک مضبوط اور خود اعتماد پولیس آفیسر کی جگہ اب ایک کمزور، غمزدہ اور لاغر انسان نے لے لی تھی۔ اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے اور دھنسے ہوئے گال اس کے دل کے اندر چلنے والے طوفان کی گواہی دیتے تھے۔ وہ دن رات زینب کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا، ہر شہر، ہر گلی اور ہر ہسپتال میں اس کی تلاش میں مارا مارا پھرتا، مگر زینب کہیں نہیں ملتی تھی۔ ہر ناکام کوشش کے بعد وہ مزید ٹوٹ جاتا۔ اس کی حالت دیکھ کر رخسانہ بیگم کی آنکھوں میں بھی ایک عجیب سی شرمندگی چھلکنے لگی۔ بیٹے کی ایسی حالت نے ان کے دل کو مضطرب کر دیا۔ ابھی جب وہ تھکا ہوا گھر لوٹا تو رخسانہ بیگم نے اسے کھانے کی میز پر بلایا۔ سلمان نے بے دلی سے کہا، امی میرا دل نہیں کرتا، آپ کھائیں، مجھے سکون چاہیے۔ وہ اپنے کمرے کی طرف پڑھنے لگا، رخسانہ بیگم نے اسے روک لیا۔ سلمان کب تک خود کو اس حال میں رکھو گے، کچھ کھا لو بیٹا۔ سلمان کی آنکھیں بھر آئیں، وہ رکے بغیر بولا، امی آپ کو کیا پتا کہ میں کن حالوں سے گزر رہا ہوں، آپ نے اسے گھر سے نکال کر میرا سب کچھ چھین لیا، آج وہ زندہ ہے یا مر گئی میں کچھ نہیں جانتا۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے اپنے کمرے میں چلا گیا اور رخسانہ بیگم وہیں کھڑی رہ گئیں، اپنے کیے پر شرمندہ۔
رات بھر رخسانہ بیگم سو نہ سکیں۔ ماضی کے واقعات ان کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے۔ انہوں نے یاد کیا کہ کیسے انہوں نے زینب کو الزام لگا کر گھر سے نکالا تھا اور اب ان کا بیٹا اس سزا کو بھگت رہا تھا۔ وہ بار بار سوچتی تھی کہ اگر انہوں نے زینب کی بات سن لی ہوتی، اس کی صفائی قبول کر لی ہوتی، تو شاید آج سلمان کی یہ حالت نہ ہوتی۔ ان کی ماں کی محبت پچھتاوے کی آگ میں جلنے لگی تھی۔ اگلی صبح رخسانہ بیگم سلمان کے کمرے میں آئیں۔ سلمان زمین پر بیٹھا ہوا زینب کی تصویر دیکھ رہا تھا جو اس نے کبھی اپنے بٹوے میں رکھی تھی۔ رخسانہ بیگم نے لرزتے لہجے میں کہا، سلمان مجھے معاف کر دو، میں نے زینب کے ساتھ زیادتی کی، میں نے تم دونوں کی زندگی خراب کر دی۔ سلمان نے نظر اٹھا کر ماں کو دیکھا، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ رخسانہ بیگم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا تم ٹھیک کہتے تھے، زینب سچ کہہ رہی تھی، مجھے اس کی بات مان لینی چاہیے تھی۔ سلمان کے دل میں غصہ اور غم کا طوفان اٹھا، لیکن وہ کچھ کہہ نہ سکا۔ وہ جانتا تھا کہ اب پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس نے صرف ایک بات کہی، امی اگر آپ نے وقت پر مان لیا ہوتا تو آج میں یوں نہ ہوتا۔ سلمان شاہ کے لیے یہ 1 سال زخموں سے بھرا ہوا تھا اور رخسانہ بیگم کے لیے یہ وقت ان کے کیے کی سزا تھا۔ وہ ماں تھی اور اپنے بیٹے کی تکلیف دیکھ کر ان کا دل کٹ رہا تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ یہ تکلیف ان کے اپنے فیصلے کا نتیجہ ہے۔ وقت گزر رہا تھا اور زینب کی گمشدگی سلمان کو ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید کھا رہی تھی۔ رخسانہ بیگم ہر رات دعا کرتیں کہ اللہ زینب کو سلامت رکھے تاکہ ان کا بیٹا پھر سے جینے کی وجہ پا سکے، لیکن سلمان کو یہ امید بھی کمزور پڑتی محسوس ہو رہی تھی کہ وہ زینب کو کبھی دوبارہ دیکھ سکے گا۔ رات کی خاموشی میں وہ اپنے کمرے کی کھڑکی کے قریب بیٹھے چاند کو دیکھ رہی تھی۔ باہر کے پرسکون ماحول کے برعکس اس کا دل طوفان کی زد میں تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے جو بار بار پلکوں سے ٹوٹ کر اس کے گالوں پر بہنے لگتے۔ وہ سلمان کے بارے میں سوچ رہی تھی، دل ہی دل میں وہ سلمان کی یادوں کو دہرا رہی تھی، اس کی مسکراہٹ، اس کے الفاظ اور اس کا خیال رکھنے والا رویہ۔ مگر ان سب یادوں کے بیچ وہ دن بھی اس کے ذہن میں بار بار آ رہا تھا جب اسے ذلت کے ساتھ اس کے گھر سے نکالا گیا۔ ایک گہری سانس لے کر آنکھوں کو بند کر لیا۔ اس کی پوری دنیا سلمان کے ارد گرد گھومتی تھی، لیکن اب اس نے خود کو قائل کر لیا تھا کہ وہ اس گھر میں دوبارہ قدم نہیں رکھے گی۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ رخسانہ بیگم کے سخت اور کڑوے الفاظ کیسے اس کے دل کو چھلنی کر گئے تھے۔ شاید یہ سب میری قسمت میں ہی لکھا تھا۔ اس نے ایک ہلکی سی ہچکی لی اور اپنے آنسو پونچھنے کی ناکام کوشش کی، لیکن پھر بھی وہ دل کے ایک کونے میں سلمان کے لیے محبت کی چنگاری جلائے رکھے ہوئے تھی۔ وہ جانتی تھی کہ سلمان نے اس کے ساتھ کبھی برا نہیں کیا اور یہی سوچ اس کے دل میں اس کے لیے احترام کو بڑھا دیتی، مگر وہ اس کے پاس جانے کا حوصلہ نہیں کر سکتی تھی۔ اس گھر کی دہلیز نے اسے جو زخم دیے تھے وہ آج بھی تازہ تھے۔ میں کیوں جاؤں وہاں جہاں میری بے قدری ہوئی، جہاں سے مجھے ذلیل کر کر نکال دیا گیا، اس نے سختی سے کہا تھا، مگر اس کی آواز میں درد چھپانا مشکل تھا۔ اس نے دل ہی دل میں ایک فیصلہ کر لیا تھا، وہ باقی زندگی سلمان کی یادوں کے ساتھ گزار دے گی، مگر اس سے رابطہ نہیں کرے گی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ دوبارہ اس ذلت کا سامنا کرے۔ وہ سلمان کے ساتھ گزرے لمحات کو اپنی سب سے قیمتی یاد کے طور پر سنبھال کے رکھنا چاہتی تھی۔ رات مزید گہری ہوتی جا رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں نیند کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا۔ اس کے دل میں سلمان کی یادیں بوجھ بن کر اتری ہوئی تھیں، مگر اس نے خود کو اس بوجھ کے ساتھ جینے کے لیے تیار کر لیا۔ سلمان کا نام اس کی سانسوں میں تھا اور وہ اس کے بغیر بھی اسے اپنا مقدر مان چکی تھی۔ وہ نم آنکھوں سے سلمان کی تصویر کو دیکھ رہی تھی۔ تصویر میں سلمان کی مسکراتی آنکھیں اور مضبوط شخصیت ہر دیکھنے والے کو متاثر کرتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے، مگر وہ تصویر کو تھامے اپنے غم کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسی دوران احسن اس کو کھانے پر بلانے کے لیے اس کے کمرے کی طرف آیا۔ دروازہ نیم کھلا تھا اور وہ زینب کو آواز دینے ہی والا تھا کہ اس کی نظر تصویر پر پڑی۔ اس نے ٹھٹک کر قدم روک لیے۔ اس کے ماتھے پر حیرت کے تاثرات نمایاں ہو گئے۔ یہ تصویر سلمان شاہ، اس نے زیر لب حیرانی سے کہا اور کمرے میں داخل ہو گیا۔ زینب نے اس کی آہٹ پر چونک کر پلٹ کر دیکھا۔ وہ فوراً تصویر کو پیچھے رکھنے لگی، مگر احسن پہلے ہی قریب آ چکا تھا۔ یہ سلمان شاہ ہیں؟ احسن نے تصویر کی طرف اشارہ کرتے سوال کیا۔ زینب اس کی آنکھوں میں سوالیہ تاثرات دیکھ کر خاموش رہی، لیکن پھر اس کے لہجے کی سنجیدگی کو دیکھ کر جواب دیا، ہاں یہی میرے شوہر ہیں۔ زینب نے نظریں جھکا کر مدھم آواز میں کہا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی تھکن اور درد تھا، جیسے یہ الفاظ دہراتے ہوئے بار بار خود کو ٹوٹتا محسوس کرتی ہو۔ احسن کے چہرے پر حیرت اور بے یقینی کے تاثرات ابھر آئے۔ وہ پل بھر کے لیے بالکل خاموش ہو گیا۔
جیسے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ وہ سلمان کو بخوبی جانتا تھا۔ سلمان ایک ایماندار اور نڈر پولیس افسر تھا جس نے احسن کی چوری شدہ گاڑی کا کیس نہ صرف حل کیا تھا بلکہ اس کی گاڑی کو بحفاظت واپس دلایا تھا۔ سلمان کے اخلاق اور دیانتداری نے اس وقت احسن کو بہت متاثر کیا۔ یہ سلمان شاہ تمہارا شوہر ہے؟ احسن نے سنجیدگی سے زینب کی طرف دیکھتے پوچھا۔ ہاں، میں ان کے نکاح میں ہوں، اس نے گہری سانس لیتے جواب دیا۔ اس کے لہجے میں ایک خاموشی تھی، جیسے وہ احسن کی حیرانی کو پہلے ہی سمجھ چکی ہو۔ احسن کے سوالات اب مزید بڑھ گئے۔ اس کی الجھن واضح تھی۔ وہ زینب کی حالت اور سلمان کے بارے میں جاننے کے لیے بے چین ہو گیا۔ زینب نے سر جھکا لیا اور آنکھوں کے کونے سے ایک آنسو ٹپک پڑا۔ اس نے اپنی گود میں پڑے دوپٹے کو مٹھی میں بھینچ لیا اور مدھم آواز میں بولی، یہ ایک لمبی کہانی ہے احسن، میرا وہاں رہنا ممکن نہیں رہا تھا۔ احسن زینب کی حالت دیکھ کر گہری سوچ میں پڑ گیا۔ سلمان کی شخصیت اور زینب کی یہ حالت دونوں باتیں اسے سمجھ نہیں آ رہی تھیں۔ وہ جانتا تھا کہ سلمان ایک فرض شناس اور دیانتدار انسان ہے، مگر زینب کی باتوں نے اس کے دل میں سوالات کے طوفان برپا کر دیے۔ زینب، پہلے مجھے سب کچھ صاف صاف بتاؤ، احسن نے نرمی سے کہا اور اس کے قریب بیٹھ گیا۔ زینب نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا اور اس کی نظروں میں خلوص دیکھ کر گہری سانس لی۔ وہ جانتی تھی کہ احسن اس کے لیے فکر مند ہے اور شاید اب وقت آ گیا تھا کہ وہ کسی کے ساتھ اپنا دکھ بانٹ لے جو پہلے کھل کے نہیں بانٹ سکی تھی۔ زینب نے آہستہ آہستہ اپنے اور سلمان کے نکاح، گھر سے نکالے جانے اور اپنی جدوجہد کی کہانی سنانی شروع کی۔ احسن خاموشی سے اسے سنتا رہا اور جیسے جیسے کہانی آگے بڑھتی گئی اس کی حیرت اور افسوس بڑھتا گیا۔ جب زینب اپنی بات مکمل کر کے خاموش ہوئی تو احسن نے گہری سانس لی۔ اب سب کچھ مجھ پہ چھوڑ دو تم، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ زینب نے ہلکے سے سر ہلایا مگر اس کی آنکھوں میں ابھی بھی ایک عجیب سا خالی پن تھا۔ سلمان کی یادیں، اس کا ساتھ اور اس کی محبت، سب کچھ اس کے دل میں ایک یاد کی طرح بن چکا، مگر احسن کی باتوں نے اس کے دل میں ایک امید کی ہلکی سی کرن ضرور جگا دی تھی۔ پولیس اسٹیشن کی پرانی عمارت کے اندر وہ اپنی کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکی اور تھکی ہوئی شکل ایک سال کی مسلسل تلاش اور غم کی داستان بیان کر رہی تھی۔ اس کے ارد گرد فائلوں کا انبار لگا تھا لیکن اس کا دل کہیں اور تھا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی اور احسن اندر آیا۔ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ احسن نے دھیمے لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں سنجیدگی چھلک رہی تھی۔ سلمان نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور اجازت دے دی۔ احسن آہستہ سے کرسی پر آ کر بیٹھ گیا اور کچھ لمحے خاموش رہا۔ سلمان نے اس کی خاموشی کو محسوس کیا اور گہری نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ احسن کو پہچان نہیں پا رہا تھا۔ کافی سالوں پہلے اس کا کیس حل کر چکا تھا مگر وہ شکل سے یاد نہیں تھا۔ آپ سلمان شاہ ہیں نا؟ احسن نے سنجیدگی سے پوچھا۔ سلمان نے اثبات میں سر ہلایا اور کہا، ہاں جی، میں سلمان شاہ ہوں، مگر آپ کون ہیں اور کیا چاہتے ہیں؟ میں آپ کی بیوی کے بارے میں بات کرنے آیا ہوں، احسن نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہ سنتے ہی سلمان کا دل جیسے دھک سے رہ گیا۔ اس کی آنکھوں میں بے چینی کی لہر دوڑ گئی اور وہ فوراً سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ کیا زینب، تم اسے جانتے ہو؟ وہ کہاں ہے؟ بتاؤ، خدا کے لیے مجھے بتاؤ۔ سلمان کے لہجے میں بے قراری اور امید کی جھلک۔ وہ احسن کی طرف جھک کر بیٹھ گیا جیسے ہر لفظ اس کے دل کی دھڑکن کو بڑھا رہا ہو۔ احسن نے گہری سانس لی اور سلمان کی بے چینی کو دیکھتے ہوئے کہا، ہاں میں اسے جانتا ہوں، وہ زندہ ہے، لیکن جس حال میں وہ ہے آپ کے لیے جاننا ضروری ہے۔ کیسا حال؟ بتاؤ پلیز۔ سلمان کی آواز لرزنے لگی تھی۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا اور بے اختیار کمرے میں ٹہلنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی۔ آپ کو پتہ ہے وہ کہاں رہی اور کس حال میں رہی؟ احسن نے سختی سے کہا جیسے وہ سلمان کو جھنجھوڑنا چاہتا ہو۔ سلمان نے ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کی، پھر لرزتی آواز میں بولا، میں اسے 1 سال سے پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا ہوں۔ میں نے ہر دروازہ کھٹکھٹایا، ہر جگہ تلاش کی مگر وہ نہیں ملی۔ بتاؤ تم اسے کیسے جانتے ہو؟ سلمان کی آواز بھرا گئی اور وہ اپنے ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ کر بیٹھ گیا۔ آنسو اس کی انگلیوں کے بیچ سے ٹپکنے لگے۔ احسن نے یہ منظر دیکھا تو اس کے دل میں ہمدردی کی لہر دوڑ گئی۔ 1 سال پہلے ایک حادثے میں زینب میری گاڑی سے ٹکرا گئی۔ میں نے اسے ہسپتال پہنچایا لیکن تب اس نے اپنا حال اور حقیقت مجھ سے چھپائی، احسن نے سنجیدگی سے کہا اور پھر رک کر سلمان کی طرف دیکھا۔ سلمان کی آنکھوں میں بے قراری تھی، وہ ہر لفظ کو جیسے اپنے دل پر لے رہا تھا۔ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ وہ آپ کی بیوی ہے اور جو کچھ اس کے ساتھ ہوا وہ مجھے کل پتہ چلا۔ احسن نے آہستہ آہستہ زینب کے ساتھ ہونے والے سب واقعات، اس کے گھر سے نکالے جانے اور پھر دادی کے ساتھ رہنے کی تفصیلات بتانا شروع کی۔
سلمان خاموشی سے ہر بات سنتا رہا۔ اس کی حالت غیر ہوتی جا رہی تھی۔ وہ سب چھوڑ کر صرف آپ کے لیے زندہ رہ رہی ہے سلمان، وہ آپ کے نام پر زندگی گزار رہی ہے، مگر اس کا بہت بری طرح دل ٹوٹا ہوا ہے آپ کے گھر والوں کے ظلم سے۔ اس نے اس لیے آپ سے کوئی رابطہ نہیں کیا، نہ کرنے کی کوشش کی۔ احسن نے دھیمے لہجے میں کہا۔ سلمان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بے اختیار کرسی پر بیٹھ گیا اور اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ زینب، میری زینب، وہ کس حال میں تھی اور میں اس تک نہیں پہنچ سکا۔ میری ماں اور بہن نے اسے گھر سے نکال دیا اور میں اس کے لیے کچھ بھی نہ کر سکا۔ سلمان کی آواز میں شکستگی تھی۔ وہ اپنے غم اور ندامت کے بوجھ تلے دب چکا تھا۔ احسن نے سلمان کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، اب وقت ہے کہ آپ اسے واپس لے آؤ سلمان۔ اس نے بہت دکھ جھیلے ہیں۔ آپ کے بغیر وہ ادھوری ہے اور شاید آپ بھی۔ سلمان نے سر اٹھا کر احسن کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں غموں کی جھلک تھی۔ اس نے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ ہاں، میں اسے واپس لاؤں گا، اسے مناؤں گا، اسے وہ عزت دوں گا جس کی وہ حقدار ہے۔ اس کی آواز میں دکھ ہی دکھ تھا۔ اس کے دل میں زینب کو واپس پانے کی تڑپ پہلے سے کہیں زیادہ شدید ہو چکی تھی۔ 1 سال کی تڑپ کو جیسے اب قرار سا آ گیا۔ شام کے سائے گہرے ہو چکے تھے اور احسن کے گھر کا وسیع صحن چمکتی روشنیوں میں نہا رہا تھا۔ زینب اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی دل کے ویران گوشوں میں سلمان کی یادیں بسائے ہوئے تھی۔ اس کے پاس سلمان کی ایک تصویر تھی جو اس کے قریب موجود میز پر رکھی تھی۔ تصویر کو دیکھ کر وہ گہری سانس لے رہی تھی۔ آنکھوں میں اداسی اور لبوں پر خاموشی تھی۔ اچانک دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ زینب نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا لیکن کچھ کہے بغیر خاموش بیٹھی رہی۔ چند لمحوں بعد دروازہ دھیرے سے کھلا اور سلمان اندر آیا۔ زینب کی نظر اس پر پڑی اور وہ پل بھر کے لیے ساکت رہ گئی۔ اسے لگا کہ جیسے یہ کوئی خواب ہو، لیکن جب سلمان نے اس کا نام پکارا تو اسے یقین ہوا کہ وہ حقیقت میں یہاں موجود ہے۔ زینب! سلمان کی آواز دھیمی اور لرزتی ہوئی تھی، جیسے ایک طویل جدائی کا غم اس کی آواز میں شامل ہو۔ زینب بے یقینی کے عالم میں اٹھی، آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئیں۔ وہ لرزتے قدموں کے ساتھ آگے بڑھی اور پھر اچانک بھاگ کر اس کے سینے سے جا لگی۔ سلمان، آپ کہاں تھے؟ کیوں اتنی دیر لگا دی؟ اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی اور اس کی ہچکیوں نے جملے کو توڑ دیا۔ اس کے آنسو سلمان کی شرٹ میں جذب ہو رہے تھے۔ سلمان نے اس کے گرد اپنی مضبوط باہیں لپیٹ لیں، جیسے اسے یقین دلانا چاہتا ہو کہ اب وہ کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ میں تمہیں ہر جگہ ڈھونڈتا رہا زینب، تمہارے بغیر زندگی ایک قید بن گئی تھی۔ ہر گلی، ہر شہر میں تمہیں تلاش کیا لیکن تم کہیں نہیں ملی۔ سلمان کی آواز بھیگ چکی تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ اس لمحے اپنے جذبات کو قابو میں نہ رکھ سکا۔ میں نے سوچا تھا کہ شاید آپ نے مجھے بھلا دیا ہوگا اور آپ کبھی واپس نہیں آئیں گے، زینب نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا اور اس کے الفاظ میں دکھ اور محبت کا امتزاج تھا۔ سلمان نے اس کے آنسو پونچھتے ہوئے آہستہ سے کہا، زینب، میں نے تمہیں کبھی نہیں بھلایا۔ تم میری زندگی ہو، میری سانسیں ہو۔ میں نے جو وقت تمہارے بغیر گزارا وہ میرے لیے کسی عذاب سے کم نہ تھا۔ بی جان اور احسن دروازے کے قریب کھڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ دادی کی آنکھوں میں نمی تھی لیکن چہرے پر سکون بھری مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ زینب کی جدائی ختم ہوئی تھی۔ احسن بھی خاموش کھڑا تھا، اس کی نظریں زینب پر ٹکی تھیں۔ زینب کے لیے سلمان کی باہوں کا حصار دنیا کا سب سے محفوظ مقام تھا۔ وہ اس کی مضبوط گرفت میں اپنے تمام غم اور دکھ بھول چکی تھی۔ سلمان نے اس کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگا لیا۔ اب تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا، ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے زینب، ہمیشہ۔ زینب نے اس بات میں سر ہلا دیا مگر اس کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ تمام درد اور جدائی کے جذبات بہا دینا چاہتی تھی جو اس نے 1 سال تک دل میں دبائے رکھے تھے۔ احسن نے نم آنکھوں سے یہ منظر دیکھا اور دل میں ایک ٹیس محسوس کی۔ وہ اس کو چاہنے لگا تھا، اس سے خاموش محبت کرنے لگا تھا، مگر اس نے زینب کو اپنی محبت کے جذبات سے کبھی آگاہ نہیں کیا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ سلمان کی امانت ہے۔ اس نے مسکرا کر خود کو مضبوط کیا اور دل ہی دل میں ان دونوں کے لیے دعا کی تھی۔ میں اندر جا رہا ہوں بی جان، اس نے دھیمے لہجے میں کہا اور مسکرا کر پلٹ گیا۔ دادی جان نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے آہستہ سے کہا، احسن، تم نے بہت بڑا دل دکھایا ہے، اللہ تمہیں اس کا صلہ دے گا۔ احسن نے سر جھکا لیا اور اندر کی طرف بڑھ گیا جہاں اس کی تنہائی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ یک طرفہ محبت کی راہوں کا ناکام مسافر ٹھہرا تھا۔ اس نے اس محبت کو کونوں خدروں میں بند کر کے لب سی لیے تھے۔ زینب، سلمان شاہ اب اس کے دل میں ایک یاد بن کے زندہ رہنے والی تھی، جبکہ زینب اور سلمان کی زندگی کے سارے دکھ اور تکلیفیں ختم ہو چکی تھیں۔ یہ لمحہ ان کے لیے نیا آغاز تھا،
ایک ایسا آغاز جس میں محبت، اعتماد اور ساتھ تھا، جہاں سب کے دلوں سے غموں کے بادل چھٹ گئے تھے، خطاؤں کے ملال دھل گئے تھے۔ تو پیارے ریڈرز، آج کی کہانی تھی یہیں تک۔ کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار ضرور کریں۔ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک ہمیں دیجیے اجازت۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔